کم بیک. کہاں جا رہے ہو اتنی دور؟ یہاں آ جاؤ. 5 لاکھ یہ تو کہتے ہیں نا تبدیل ہو جاتے, ہمارے کو تبدیل کرتے کرتے کوئی تبدیل نہیں ہو سکتے. نوجوانوں, جا کر بخاری شریف کی 7ویں حدیث, جس کو علماء کرام نے کہا کہ ہر خل کی حدیث, جس میں عیسائی پوپ اور پادریوں نے کہا کہ جس کے دل میں سوچ اور فکر میں اسلام پیوست کر جاتا ہے وہ اسلام اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے. یہ حدیث میں کہا گیا بخاری شریف کی. اور نوجوانوں یاد رکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں, حدیث کے الفاظ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اپنے دانتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھو, اپنے دانتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہرگز نہیں ڈریں گے انشاءاللہ تعالی. میں پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں, اور جب میں کھڑے ہو کر بولتا ہوں تو میں اپنے انفرادی ذات کی کبھی خدا نخواستہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں ہندوستان کے 15 کروڑ غیور مسلمانوں کی ایک بے باک آواز بن کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تمہارے جیسے جوکروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم ہم کو ہمارے مذہب سے دور نہیں کر سکتے. ہم ہندوستان میں ہم ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا پھر کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہب کے لوگ انڈین بائی برتھ ہے, میں انڈین بائی چوائس اور انڈین بائی برتھ ہوں. میرا مقام تمہارے سے زیادہ ہے, اور میں اسلام پر تھا, ہوں اور رہوں گا. اپنے دین پر مجھے فخر تھا, ہے اور رہوں گا. جب تک دنیا زندہ رہے گی ہندوستان کے مساجد سے توحید کا پیغام دیا جائے گا, لوگوں کو رسالت کی تعلیم دی جائے گی, لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی, کیونکہ یہی حق ہے. اسلام حق ہے, اسلام حق ہے, اسلام حق ہے. جو لوگ آج ہم کو ڈرانے کی بات کر رہے ہیں, یاد رکھو ہم ڈرنے اور گھبرانے والوں سے نہیں ہیں. یاد رکھو نوجوانوں, یہ جو دین تم کو اور ہم کو ملا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت ایمان کی نوجوانوں, یہ کسی گارڈن پر چل کر نہیں ملا ہم کو, کسی بادشاہ کے شیش محل میں چل کر نہیں ملا. نوجوانوں, اسلام اور ہم تم کو اور ہم کو ملا ہے تو بدر و حنین سے ملا ہے, جنگ خندق سے ملا ہے, طائف کے ان مصیبتوں سے ملا ہے, کربلا کے ان شہیدوں کے عظیم خون سے ملا ہے, اہل بیت کی قربانیوں سے دولت ہم کو ملی ہے. عباس علمبردار کو اپنے بازو کو قربان کرنا پڑا, تب جا کر ہم کو یہ ہمارا سرمایہ ہے, ہماری دولت ہے. ہر کوئی ہم کو کہے گا کہ دولت 5 لاکھ, انہیں 5 لاکھ کا پان کھا رہا آج کل, کیا بولنا مت کرو بولے تو بھی نہیں سنتا. تاریخ یہ بتاتی عزیزان ملت, تاریخ اسلام ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر اسلام قبول کیے, اور صہیب رومی نے خوب دولت کمائی, تجارت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد آپ کا دل تڑپ رہا تھا, تکلیف میں تھے کہ نہیں میں بھی چلے جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب صہیب رومی جا رہے تھے تو کفاران مکہ نے روک کر کہا کہ صہیب رومی تم ضرور مدینے کو جا سکتے مگر دولت چھوڑ کے جانا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, دیکھو میں جب تیر کمان اٹھاتا ہوں تو کوئی میرے سامنے سر نہیں ٹکتا, مگر میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. تم کو یہ دولت کیا ہے, قربان ان پر جتنا دولت لوٹنا ہے لوٹ لو. پوری دولت چھوڑ کر مدینے چلے گئے. ایک اور صحابی رسول تھے, آپ اور آپ کے بچے, آپ کی بیوی اور بچے کو لے کر مدینہ جا رہے تھے تو کفاران مکہ نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے, یہ ہمارے قبیلے کی بچی ہے, یہ ہمارا بچہ ہے, آپ کو جانا اکیلے چلے جاؤ. تو آپ نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو قربان کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور چلے گئے.
جنگ بدر میں لوگ کفاران مکہ شہید مر گئے تھے، ان کی لاشوں کو گلے میں ڈالا جا رہا تھا. حضرت حذیفہ دیکھ رہے تھے، ان کے والد عتبہ کی لاش کو بھی کھینچ کر گڑھے میں ڈالا جا رہا تھا، تو آپ کی آنکھ میں آنسو تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو نظارہ دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے تو قربان جائیے. آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کاش میرے والد دین اسلام کو قبول کر لیتے تو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے. یہ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے دنیا والوں، تم 5